بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ ٹی وی کے پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آسمان سے اگر ایک سوئی بھی زمین پر پھینکی جائے گی تو وہ کسی نہ کسی عفریت پر پڑے گی۔ ناظرین، یعنی جنات و شیاطین کی اتنی زیادہ مخلوقات ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کو جگہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں اور جنات سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر اتنے زیادہ جنات اور شیاطین ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنات و شیاطین میں شر ان کی سرشت میں شامل ہے اور ان کی تعداد بھی کثیر ہے، تو انسان پھر ان کی شرارتوں سے، ان کے نقصانات سے کیسے بچتا ہے؟ تو پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کی عظمت، بزرگی اور عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تحفظ کے لیے ہر انسان کے ساتھ مختلف امور سر انجام دینے کے لیے فرشتے اور موکلات مقرر کر رکھے ہیں، جو کہ انسان پر آنے والی ہر مصیبت کو، ہر بلا کو ٹالتے رہتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت یا پریشانی انسان پر آنی ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ موکلات یا فرشتے انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس پر وہ مصیبت آ جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت اور مدد کے لیے فرشتے یا موکلات لگا رکھے ہیں، اور اگر انسان کو ان فرشتوں کے یا موکلات کے امور کا سر انجام دینے کا پتہ ہو کہ وہ کس طرح اپنے امور سر انجام دیتے ہیں اور کون کون سے امور سر انجام دیتے ہیں، اگر انسان کو ان کا معلوم ہو جائے تو پھر وہ ان سے اپنے حق میں بہتر طور پر معاونت اور مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تو معرفہ ٹی وی کے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ ایک انسان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے ساتھ روزانہ کتنے فرشتے اور موکلات ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا امور سر انجام دیتے ہیں اور کیا کیا انسان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتلائیں کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ تیرے دائیں طرف ہے
جو تیری نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ تیرے بائیں طرف ہے جو تیرے گناہ لکھتا ہے، اور 2 فرشتے ایک آگے اور ایک پیچھے، یہ تمہارے آگے پیچھے سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آگے والا فرشتہ اور پیچھے والا فرشتہ بلاؤں و مصیبتوں کو ٹالتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ تیری پیشانی پر ہے، جب تو انکساری کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا تو یہ تجھے بلند کر دے گا، اور اگر تم تکبر کرو گے تو تجھے تباہی میں ڈال دے گا۔ اور چھٹا فرشتہ تیرے منہ پر ہے، اور یہ فرشتہ موذی جانوروں جیسے سانپ بچھو ہیں ان کو منہ میں نہیں جانے دیتا، انسان کی موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے کہ ان کو منہ کے اندر نہیں گھسنے دیتا۔ اور 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں، یعنی ایک دائیں آنکھ کے اوپر ایک بائیں آنکھ کے اوپر، یہ 8 ہو گئے۔ اور 2 فرشتے تمہارے دونوں ہونٹوں پر ہیں، یعنی ایک اوپر والے ہونٹ پر ایک نیچے والے ہونٹ پر، اور ان دونوں فرشتوں کا کوئی فنکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود و سلام کی نگہداشت کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہر آدمی کے ساتھ کل یہ 10 فرشتے ہوئے، دن والے فرشتوں پر رات والے فرشتے اترتے ہیں، یعنی 10 فرشتے دن والے ہوتے ہیں اور 10 فرشتے رات والے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن اور رات میں ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے 20 فرشتے لگائے ہوئے ہیں، 20 موکلات ہر انسان کی دن اور رات میں حفاظت کرتے ہیں، مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ اور پیارے ناظرین، فرمان پاک ہے کہ اگر پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی ان فرشتوں کو، ان موکلات کو آدمی سے پرے کر دیا جائے تو اس پر شیاطین اور جنات جھپٹ پڑیں اور آدمی کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیں۔ فرمان پاک ہے کہ یہ حفاظتی فرشتے آدمی سے بلاؤں کو اس طرح دور کرتے ہیں، آدمی سے بلاؤں کو اس طرح ہٹاتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالہ سے جو مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، ان مکھیوں کو جس طرح ہم پرے کرتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے انسان سے بلاؤں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، عام انسان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس پر دن اور رات میں 20 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ انسان، فرمان پاک ہے کہ وہ انسان جو نیکیاں کر کر کے مومن کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، جو اعلیٰ انسان بن جاتا ہے، تو شیطان بھی اس کا سخت دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس مومن کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی تعداد میں، یعنی موکلات کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن آدمی کے ساتھ 360 فرشتے یعنی موکلات ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 موکلات لگا دیے جاتے ہیں۔
اس طرح جسم کے باقی حصوں کے لیے بھی فرشتوں اور موکلات کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ 360 تک کر دی جاتی ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ کو میں نے ایک فرد کے ساتھ کتنے موکلات اور فرشتے ہوتے ہیں اس سے آگاہی دلا دی، تو اب وہ میں آپ کے فائدے کے لیے وہ چیز بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا۔ پیارے ناظرین، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ ہر وقت 10 موکلات ہوتے ہیں، اگر رات ہوگی تو رات کے 10 موکلات ہوں گے، دن ہوگا تو دن کے 10 موکلات ہوں گے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ورد وظیفے کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے ان موکلات کی طرف توجہ کریں، اپنی ہمت اور ارادے سے ان کی طرف توجہ کریں، تو وہ یقیناً آپ کے کاموں میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی یقیناً مدد کریں گے اور آپ کو فائدہ دیں گے، اور آپ اپنی عقل اور دماغ سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جو آپ کے آگے اور پیچھے آپ کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے موکلات یا فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو جب آپ حفاظت کا کوئی ورد وظیفہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما، تو آپ اس وقت ان 2 فرشتوں پہ بھی توجہ کریں جو آلریڈی آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ جب آپ ان کی طرف بھی توجہ کریں گے تو یہ کام آپ کے لیے اور تیز کر دیں گے۔ جو آپ کے منہ کے اوپر فرشتہ لگا ہوا ہے، جو آپ کی موذی چیزیں آپ کے منہ کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی غلط چیز آپ کے اندر نہ جائے۔ تو جب پیارے ناظرین آپ کھانا کھا رہے ہوں، کوئی چیز پی رہے ہوں یا کچھ بھی کھا رہے ہوں، تو اس وقت آپ ذہن میں یہ لے آئیں کہ یہ فرشتہ جو میرے منہ کے پاس ہے میرے کھانے کو اللہ کے حکم سے باعث شفا بنا دے گا، باعث برکت بنا دے گا، باعث ہاضمہ کر دے گا۔ تو ناظرین آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو آپ کی آنکھوں کے اوپر 2 فرشتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے نور کی حفاظت کرتے ہیں، تو جب آپ ایسا کوئی ورد اور وظیفہ یا ذکر کریں کہ آپ ان کی طرف توجہ کریں کہ یہ آپ کے نور کو تازہ کر دیں گے، آپ کے نور کو بڑھا دیں گے، آپ کی آنکھوں کے نور کو تیز کر دیں گے، تو یقیناً یہ آپ کے نور کو تیز کر دیں گے، آپ کی روشنائی تیز ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں سے نظر آنا زیادہ اچھا ہو جائے گا، بلکہ بیماریاں بھی آنکھوں کی ختم کی جا سکتی ہیں۔ طریقہ آپ اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح ناظرین، جیسے پیشانی والا ہے، جو پیشانی کے اوپر موقع لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جو آپ کو اگر عاجزی کریں تو بلند کر دیتا ہے، اور جب آپ تکبر کریں تو وہ آپ کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ ایسے ورد وظیفے کریں جو تذکیرات کے ہوں، جو محبت کے لیے ہوں، جو عزت اور شہرت کے لیے ہوں، تو آپ اس پہ بھی توجہ کریں کہ یہ فرشتہ جو میری پیشانی پہ لگا ہے، اے اللہ یہ فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے میری عزت میں، میری شان میں اضافہ کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، آپ ان سے اس طرح مدد لیں، اور وہ 2 فرشتے جو آپ کے دونوں ہونٹوں پہ جاگزی ہیں،
کمال بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس لیے لگائے کہ یہ انسان جب میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تو یہ فرشتہ جو درود و سلام آپ پیش کریں گے یہ اس درود و سلام کو لے گا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ پہلے تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے کبھی درود شریف نہیں پڑھا یا بہت ہی کم پڑھتے ہیں، تو پیارے ناظرین یہ 2 فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب تم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، کب تم ان کے اوپر درود شریف پڑھو، کب ان کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو پیارے ناظرین اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو کتنا مصروف رکھا ہے یا کتنا فارغ بٹھا رکھا ہے۔ یعنی یہ بیچارے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ کب یہ ہمارے پیارے نبی کا نام لے گا اور کب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یعنی آپ نے ان کو چلانا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین جب آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور ان فرشتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے وہ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو جب آپ درود و سلام اس توجہ سے پڑھیں گے، اس شوق سے پڑھیں گے، اس عقیدت سے پڑھیں گے، اس والہانہ انداز میں پڑھیں گے کہ آپ ان موکلات سے، آپ ان فرشتوں سے دل ہی دل میں کہیں کہ اے فرشتوں جب تم میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا تو ادب سے میرا سلام بھی کہنا کہ آپ کا ایک دیوانہ، آپ کا ایک پروانہ تڑپ تڑپ کر آپ پر درود پڑھ رہا تھا، تڑپ تڑپ کر آپ کو یاد کر رہا تھا، تڑپ تڑپ کر والہانہ انداز میں آپ کو پکار رہا تھا، آپ کی رحمتوں کا منتظر تھا، آپ کی شفاعت کا منتظر ہے، آپ سے عقیدت اور محبت سے بے چین اور بے قرار ہے، کبھی تو اس کو خواب میں اپنا دیدار کروا دیجیے۔ تو پیارے ناظرین اللہ رب العزت ہماری ان التجاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔